الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو بات یہ ہو رہی تھی دوستو کہ امت ہونے کی سعادت ہی فیض نبوت کی رحمت و برکت ہے۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑی شرافت اور کرامت کی بات ہے میرے لیے کہ میں جس طرح اللہ کو ایک مانتا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ایک مان لوں۔ خاتم النبیین ایک ہے کائنات عالم میں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر امت کا کوئی فرد نبوت میں ذلیت بروزیت کا دعویٰ کرے تو وہ محض تمنا اور خواہش رکھے گا تو یہ اس کی شقاوت، قساوت اور سفاہت اور لعنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا دعویٰ تو بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے پہلے دے دی ہے دلیل۔ ایک شخص دل میں تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ وہ پکا کٹ کافر ہے وہ شخص۔ حضور کے بعد اس نے یہ تمنا کی کیوں؟ حضور کے بعد یہ تمنا ہی کرنے والوں کا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ کافر ہے۔ وہ چھوڑیے، ہم لوگوں کے آج کل بہت فتنہ چلا ہوا ہے، کوئی گوہر شاہی تو کوئی شکیلی تو پکیلی، پتہ نہیں کیا 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 ہے۔ ایک شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا جیسے آج کل ہندوستان میں شکیل ہے، وہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں مہدی ہوں یا عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ایک بدھو بیوقوف انسان کہے کہ اچھا تو دلیل دے کہ کس بات کی کیا ہے، تو امام اعظم کہتے ہیں کہ جب معلوم ہو گیا قطعی اور یقینی طور پر کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو جو شخص اس ایسے جھوٹے آدمی سے کہے کہ تو دلیل دے تیرے نبوت کی کیا ہے، کہا یہ شخص بھی کافر و جہنمی ہے۔ حضور کے بعد اس نے دوسرے کو مان کر کے دلیل مانگا کیوں؟ دلیل مانگنا دلیل ہے گویا کہ تم نے اس کو نبی تصور مان لیا، تو اس نے مانا کیوں اس کو نبی؟ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ عبد کو عبدیت زیب دیتی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ عبد کا مطلب بندہ، بندے کو سر جھکانا، بندگی زیب دیتی ہے۔ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی میں ہماری عزت ہے۔ ہماری ناک اور پیشانی جو اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ذلت کے ساتھ، یہ رب العزت وہ ہے تو ہماری ذلت ہی ہم کو عزت دلائے گی۔ ہم جتنا ذلیل ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ قیامت میں اتنا ہمیں بلند کر دے گا۔ یہ یاد رکھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ امت کو ایمان نبوت اور رسالت پر زیب دیتی ہے، عبدیت مغفرت اور جنت کا سبب بنتا ہے۔ جتنا انسان میں عبدیت ہوگی اللہ اتنے ہی اس کی مغفرت کریں گے اور اتنے ہی اس کو جنت میں اٹھائیں گے۔ نبوت اور رسالت خاتمیت کے عقیدے پر ہدایت و شفاعت کا بنتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی حضور اکرم خاتم النبیین کو رحمت للعالمین مانتا ہے، شفاعت کا یقین رکھتا ہے، آپ سمجھ لیتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو یہ عقیدہ قیامت کے دن اس کو حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنا دی۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھ لیجیے بات۔ جی عبدیت کی مخالفت، ایک آدمی اللہ کا بندہ بننے سے مخالفت کرتا ہے جی، تو یہ بہت بڑی معصیت اور مصیبت ہے جہنم کے اندر، ٹھیک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی مخالفت سے انسان پر لعنت و پھٹکار برستی ہے۔ جو اس عقیدے سے تھوڑا سا بھی انحراف کرتا ہے، ذرا بھی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک خاتمیت کے بعد کسی میں تصور کرتا ہے نبوت کا، تو وہ انسان کو ملعون بنا دیتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کون ہوا؟ ملعون۔ اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ ہماری عزت یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب العزت مانیں اور حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت الغرض کلمہ طیبہ کا دونوں جز کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ کو قبول نہیں کر سکتا۔ بارے میرے دوستو، جس طرح لا الہ الا اللہ میں کسی طرح کی ملاوٹ جائز، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہی الہ معبود میں شرکت روا ہے، نہ ہی نبوت اور رسالت میں ذلیت و بروزیت درست ہے۔ دونوں جز میں کسی بھی قسم کے تحریف حرام ہے۔ لا الہ الا اللہ کو بھی آپ نہیں بدل سکتے اور محمد الرسول اللہ کو بھی آپ نہیں، اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسلام نے دونوں جز کا عقیدہ بغیر کسی ترمیم و تبدیلی کے اسلام اور ماننے والے کو مسلمان کا نام قرآن مجید عطا کرتا ہے۔ کہ اللہ کو ایک مانو
اس میں کوئی شریک نہیں. اب محمد الرسول اللہ آ گئے تب قیامت تک کسی کو مت مانو, کسی کو, تو اس کا کیا نام ہوگا؟ مسلمان. اب اللہ کو تو ایک ہی مانے کوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو مان لے کہ یہ نبی تھا تھوڑا سا, تو مسلمان نام ہوگا اس کا؟ تو ہمارے نام کو استعمال کرنا جائز ہے اس کے لیے؟ آپ ایک کمپنی کا اپنا نام رکھیے, دوسرا وہ آدمی نام بلدیہ میں پاس نہیں کرا سکتا ہے جی. تو اسلام اس مسلمان اس کو کہیں گے جو اللہ کو ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے خاتم النبیین مانا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ قرآن میں. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا نام اب کیا ہو گیا؟ مسلمین. کلمہ طیبہ کے پہلے جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں الہ و معبود حقیقی کی تعیین ہے. لا الہ الا اللہ جو ہے نا, تو یہ جو پہلا جملہ ہے اس میں کیا ہوا؟ اللہ نے متعین کر دیا کہ تمہارا معبود حقیقی ایک, وہ کون ایک ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پوری آیت پڑھ جاؤ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی. اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. پوری آیت پڑھ جاؤ سورہ نور کی, اللہ نور ہے, تو وہاں اللہ کا تعارف ہوگا. لمبا ٹائم نہیں لینا مجھے. دوسرے جز محمد الرسول اللہ میں ختم نبوت و رسالت کی تعیین ہے. اللہ نے اب متعین کر دیا کہ نبوت اور رسالت حضور سے پہلے جن کو ملنا تھا مقدس انبیاء کرام کو مل چکا. اب محمد آ گئے, دروازہ کلوز. اب اس دروازے سے کوئی نہیں آ نہیں سکتا, نہ جا سکتا ہے کوئی. بس اب تو شفاعت ہے حضور کے قدموں میں. اب شفاعت کہاں ہے؟ حضور کے قدموں, حضور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے قدمیں. یعنی اب معبود حقیقی, مسجود حقیقی, مطلوب حقیقی, مقصود حقیقی رب العرش العظیم کی ذات وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی نہیں. کتنا منٹ ہے بابا جی؟ 3 منٹ. چلیے, دوسرے جز محمد الرسول اللہ کی ذات کے سوا اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی ذلی بروزی نہیں, نبی نہیں, کوئی قیامت تک نہیں. ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں. جس طرح الہ کوئی نہیں ہو سکتا, اب نبی کوئی نہیں, قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. سنو, کلمہ طیبہ کے پہلے جز لا الہ الا اللہ میں اعلان الوہیت کا اعلان ربوبیت ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے پہلے جز لا الہ الا اللہ میں اعلان کر دیا کہ سنو, قیامت تک تمہارا الہ یعنی معبود میں اور پالن ہار. رب کس کو بولتے؟ پالن ہار, پالنے والا, جو پالتا ہے. کہاں پالتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ایک قطرے کو پالتا ہے. پالتا نہیں پالتا؟ بالکل. اور اہل ایمان کو دنیا میں آنے کے بعد ختم نبوت کی روشنی سے ہمارے ایمان کو پالتا ہے. بے شک, سبحان جی, سبحان. اور انشاءاللہ اسی ایمان کی روشنی سے ہماری قبر میں ہماری قبر کو روشن کرے گا. ماشاءاللہ, بے شک. اور اسی ایمان لا الہ الا اللہ کی روشنی سے قیامت کے دن اللہ مغفرت کا پروانہ عطا کرے گا. اور اسی عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے قیامت کے دن شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. بے شک. تو یہ اعلان کس نے؟ ہم نے کیا؟ نہیں, اللہ تبارک, اللہ رب العزت نے کیا. دوسرے جز محمد الرسول اللہ میں اعلان نبوت اور رسالت ہے. اعلان الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ ساتھ اعلان رسالت اور بیان نبوت بھی ضروری ہے. پہلا کلمہ کا پہلا جز مربوط ہے دوسرے جز کے ساتھ. اب لا الہ الا اللہ ایک آدمی پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا, تو مسلمان ہے؟ بتائیے آپ لوگ. نہیں, ارے وہ اسلام ہوگا. کلمہ کو 2 جز میں کر دے, نہیں ہوگا, تقسیم کر دے, کہتے بھئی اللہ کو تو ایک مانتا ہوں لیکن ہمارا نبی استغفر اللہ غلام محمد قادیانی, تو جنت میں جائے گا جہنم میں؟ جہنم. شکیل کو مانے تو جنت میں یا جہنم میں؟ جہنم. جی, جہنم. گوہر شاہی کا کیا فتنہ ہے, اللہ توبہ اللہ توبہ.
بھائی ہمارے لیے تو اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ خاتم النبی، بس سیدھی سیدھی بات ہے دوستو جی۔ دوسرے جز کے ساتھ توحید کا اعتبار ہی نہیں بغیر رسالت کے اعلان و اقرار کے۔ ہو گیا ٹائم، چلیے رہنے دیجیے، 2 درس دے دیا آج کا کل کا، اب آئیں گے اللہ زندہ سلامت لائے گے تو حضرت